بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ ہم نے یوٹیوب کے اوپر ایک سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، آئیں ترکیب اور ترجمہ سیکھیں اور سکھائیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر یہ میرے خیال میں 60 جو آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، یہاں تک ایک جملہ ہے، اس کی ہم ترکیب کریں گے۔ سب سے پہلے واو آئی ہے، اس واو کو آپ عاطفہ کہہ لیں، استنافیہ کہہ لیں، دونوں طرح درست ہے۔ آگے ہے جی عید۔ یہ عید کی کئی ترکیبیں ہیں، ان میں سے ایک ترکیب بتانے لگا ہوں۔ جو آیت کے شروع میں عید آتا ہے، جیسے کہ کئی آیتوں کے شروع میں آتا ہے، وہ عید ترکیب میں مفعول بہ بنتا ہے فعل مقدر اذکر کا، مفعول فی نہیں، مفعول بہ۔ ہاں آگے کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ جو میں نے دو باتیں کہی ہیں کہ مفعول بہ بنتا ہے، وہ عید جو آیت کے شروع میں آتا ہے، یہاں ایسا ہی ہے، اور آگے کی طرف مضاف ہوتا ہے، یہاں یا مضاف بھی ہے۔ یہ عید آگے کی طرف مضاف ہے، کل تم فعل اور تم ضمیر اس کا فاعل۔ یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اجوف واوی ناصارہ ینصرو قال یقول، تو تم ضمیر اس کا فاعل ہے۔ فعل اپنے فاعل آگے بھی ہے، یا موسیٰ لن نصبر علی، ایک ہوتا ہے مقولہ، قال یقول جو فعل ہے اس کا فاعل تلاش کرنے کے بعد آپ نے مقولہ تلاش کرنا ہے، اور اکثر مقولہ آگے نظر آتا ہے۔ یہ کل تم فعل ہے، تم ضمیر فاعل، یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، یہاں تک یہ مراد اللفظ مقولہ، کیونکہ مقولے میں اختلاف ہے، لیکن بہتر اسا یہ ہے کہ یہ مقولہ مفرد ہوتا ہے، اس لیے میں نے یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد یہاں تک کہہ دیا مراد اللفظ مقولہ۔ جب کہیں گے نا مراد اللفظ تو مفرد ہو گیا۔ اب ہم کہیں گے فعل اپنے فاعل مقولہ سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر عید کا مضاف ہے، مضاف الیہ مل کے مفعول بہ ہوا، فعل مقدر اذکر کا، اذکر کے اندر انتا ہے، فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ میں اس کا ترجمہ کرنے لگا، بلکہ نہیں ابھی اس کی ترکیب الگ بھی کرتے، مقولہ کی ترکیب الگ بھی کرتے۔ یا موسیٰ میں یا حرف ندا ہے جو ادعو کے قائم مقام ہے، اور ادعو کے اندر آنا ضمیر اس کا فاعل ہے، اور موسیٰ مفعول بہ ہے۔ یہ پکا قاعدہ ہے کہ منادہ مفعول بہ ہوتا ہے، پکا۔ جو بھی منادہ ہوگا ترکیب میں مفعول بہ بنے گا، اور جو بھی حرف ندا ہوگا وہ ادعو کے قائم مقام ہوگا، اور ادعو کے اندر آنا ضمیر فاعل، اور اگلا منادہ مفعول بہ، فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ بس لن نصبر علی طعام واحد کی ترکیب، لن نصبر یہ فعل ہے، وہ جمع متکلم ہے، وہ کیا سے کہتے ہیں نفی تقید بلند ناسبہ ہے، اور ضرب یضرب صحیح کا صیغہ ہے، اس کے اندر نحن ضمیر اس کا فاعل، جی نحن فاعل ہو گیا، علی حرف جار ہے، ظاہر آگے مجرور ہے، طعامن، جی طعامن نکرہ ہے، واحدین بھی نکرہ ہے، دو نکرے اکٹھے آ جائیں وہ بھی اکثر طور پر موصوف صفت بنتے ہیں، لہذا طعامن موصوف ہے، واحدن صفت ہے، موصوف صفت مل کے مجرور ہے، جار مجرور مل کے نصبرہ کے متعلق ہے، فعل اپنے نحن فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کو جوڑنا نہیں ہے جی، آگے جا رہا بلکہ ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اللہ فرماتا ہے اے بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو، میں نہیں کیونکہ ہم نے فی نہیں بنایا، بھی بنایا، یاد کرو اس وقت کو، کل تم اس کا ترجمہ بھی جب بھی کریں گے ساتھ،
یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا، کیا کہا؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم سے ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں ہوگا۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا، کیا کہا؟ اے موسیٰ، ہرگز ہم سے ایک کھانے پر صبر نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کا معنی اور ہوگا یہ لفظ لن نے دیا، اور ہرگز کا معنی، تین معنی ہیں۔ لفظ لن نے تین معنی پیدا کیے، ایک مستقبل، ایک نفی، ایک تاکید۔ کوئی نہیں سنیا؟ یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم سے صبر نہیں ہوگا، ہم صبر نہیں کریں گے، ہرگز ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر۔ جی آگے جا رہا ہوں۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ فَادْعُ میں جو فا ہے اس کے بارے میں لکھا ہے، یہ فا استینافیہ ہے۔ ایک اعراب القرآن والے نے زائدہ لکھا ہے، لیکن ایک اعراب القرآن والے نے استینافیہ۔ جو میرے پاس ہے اعراب القرآن کتابی شکل میں، موبائل کے اوپر بھی ہے نا، تو اس کے اوپر استینافیہ لکھا ہے، یہ فا استینافیہ ہے۔ آگے ادعو، یہ امر کا صیغہ ہے، بڑا مشہور باب ہے، دعا یدعو۔ ہمارے استاد تھے، وہ پتہ نہیں کیا، وہ پنجابی میں کوئی شعر ہے، کہتے ہیں دا یدو کے نٹھے حل واندے ڈٹھے۔ مطلب ہے کہ دا یدو کی گردان اتنی مشکل ہے کہ وہاں سے طالب علم کئی بھاگ جاتے تھے۔ کون سمجھنے میں کی کہہ رہے ہیں؟ بھاگ جاتے ہیں نہیں، بھاگ جاتے، ہوں تو شوق کو نہیں نہ رہ گیا، بھاگ جاتے تھے۔ وہ پھر مار پیندی نا، جو استاد خادم صاحب ورگے بندے مارن والے ہوندے ہیں، وہ پھر بندے نس نس جاندے ہیں۔ تو سمجھ نہیں آئی، وہ پھر آندا بھی دا یدو کے نٹھے تے حل واندے ڈٹھے، کہ بعد پھر حل واندے نظر آئے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ درس نامی والے جدوں نسنا ہے میں تو پھر کام ہی کرنا، اور کی کرنا ہو۔ کوئی نہیں سمجھ لگی؟ ٹائم تھوڑا۔ یہ ادعو امر کا صیغہ ہے، دعا یدعو سے ہے، اس کے آخر میں جو حرف علت تھا واو وہ گر گیا، اصل میں تھا ادعو۔ تو امر بنانے کا طریقہ ہوتا ہے، آخر کو جزم دیتے ہیں، اگر حرف علت ہو تو گراتے ہیں، تو یہاں وہ گر گیا۔ امر کا صیغہ، فاعل اس کے اندر ہے انتا۔ لنا جار مجرور مل کے متعلق، رب کا مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول بھی، تو ترکیب ہو گئی۔ فعل اپنے فاعل متعلق مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ انشاء ہوا، ترجمہ ہونے لگا ہے۔ تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ بنی اسرائیل نے، جنہوں نے کہا تھا ہم سے ہرگز ایک کھانے پہ صبر نہیں ہوگا، انہوں نے کہا فدعو، پس آپ دعا کرو، لانا ہمارے لیے، رب کا اپنے رب سے۔ جی ترجمہ ہو گیا، پس تم دعا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہی بنی اسرائیل، تم کیا کرو؟ دعا، لانا ہمارے لیے، رب کا اپنے۔ جی آگے جا رہا ہوں۔ یخرج لنا، ہمارے مدرسے کا یہ قاعدہ بہت مشہور ہے، امر کے جواب میں مضارع آئے اس پہ جزم آتا ہے، بہت مشہور ہے۔ کیا کہتا ہے بھائی جان؟ یہ قرآن میں بہت استعمال ہے، امر کے جواب میں مضارع آئے۔ جی ٹائم تھوڑا ہے۔ فَاذْكُرُونِي اذکر، تو وہاں سنے ہی نا، وہ جو خطبہ جمعے کا دوسرا ختم ہوتا ہے نا، تو یوں پڑھتے ہیں اذکروا اللہ یذکرکم، تو یہ سنن نہیں رہے۔ فَاتَّبِعُونِی یحبب، انہیں نا بس کرو نا، مثال تو ایک بھی بڑی ہوتی ہے، تو ایک کہہ دے کہ ایک ہی مثال کافی ہوتی ہے۔ تو یہ یخرج مضارع کا صیغہ ہے، اور اس سے پہلے فدعو امر کا صیغہ ہے۔ امر کے جواب میں مضارع ہے تو اس پہ جزم آتا ہے۔ یہ الگ بات ہے جزم آتا کیوں ہے، ٹائم تھوڑا ہے۔ ہدایت النام میں ہے کہ 5 افعال کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اور پھر آگے مضارع پہ جزم آتا ہے۔ 5 افعال میں امر بھی ہے، نئی بھی ہے، استفہام بھی ہے، تمنی بھی ہے اور عرض بھی ہے۔ اب اصل قاعدہ پھر یوں ہے،
امر نئی استفہام تمنی عرض، اگر ان میں سے کسی کے جواب میں مضارع آئے تو وہ مجزوم ہوگا، لیکن مدرسوں میں مشہور یہ ہے کہ امر کے جواب میں مضارع ہے تو مجزوم ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے 5 میں سے زیادہ استعمال امر کا ہے، تو جتنا زیادہ استعمال ہونا مشہور تو نہیں ہونا ہے۔ اب نئی کا استعمال اتنا نہیں ہے، استفہام کا استعمال اتنا نہیں، تمنی عرض ان کا استعمال اتنا نہیں جتنا امر کے جواب میں مضارع مجزوم آتا ہے۔ ان کے جواب میں بھی مضارع مجزوم ہے لیکن ان کا استعمال بہت تھوڑا ہے، تو امر کا جواب بہت زیادہ ہے، اس لیے مشہور پھر یہ ہو گیا امر کے جواب میں مضارع ہے تو مجزوم ہوتا ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ یہاں حرف شرط مقدر ہے، اور پھر کئی کہتے ہیں خالی حرف شرط نہیں، ساتھ شرط بھی مقدر ہے، اور یہ اگلا جملہ جو مضارع مجزوم ہے وہ جزا بن جائے گا اس شرط مقدر کی۔ بھائی سمجھ بھی آئی؟ جزا بن جائے گا اس شرط مقدر کی۔ میں وہ شرط پڑھتا ہوں، وہ نکالیں گے۔ ان تدعو لنا ربک، اگر آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو گے، پہلے درد کی تھی نا دعا کرو، تے نال انہاں کہا اگر کرو تو پھر یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ کون سمجھ آئی؟ پتہ انہوں نے بھی ہے سی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، تے انہاں دعا کرنی تے اللہ موڑنی تے کوئی نہ، اللہ تو قبول کرنی۔ اے انہوں نے کہا ان تدعو لنا ربک، ان حرف شرط، تدعو فعل، انت فاعل، لنا متعلق، رب کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر، شرط کو خبریہ نہیں کہتے، جملہ فعلیہ ہو کر شرط، یخرج فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل جس کا مرجع ربا کا، تو یہ سنن نیڑے اس کے اندر ضمیر کا مرجع ربا کا، لانا یہ جار مجرور مل کر یہ یخرج کے متعلق اول۔ دھیان نہ سننا بھائی جان، پڑھن تسی کنے دن دے، چوتھا دن آپ کا، لیکن آج باتیں آپ کو نویں مل رہی ہیں، جیسے وہاں ملے ابھی نویں، یہ نویں ملی، ابھی ایک اور نویں آنی ہے، دھیان نہ سننا جی۔ مما میں من حرف جار ہے، ما موصولہ ہے، یہ نہ یاد ہو گیا؟ دوبارہ کہہ رہا ہوں، من حرف جار ما موصولہ، یہ نہ یاد ہو گیا؟ آگے دھیان نہ سننا، تم بھی تو فعل ہے، الارض اس کا فاعل ہے، آگے دھیان نہ سننا جی، من حرف جار ہے، یہ پیچھے تھا ما موصولہ اور یہ آگے ہے من۔ 99% ما موصولہ کے آگے جو من آتا ہے وہ بیانیہ ہوتا ہے، جی یاد ہوا ہے؟ پھر کہہ رہا ہوں 99% ما موصولہ کے بعد آنے والا من بیانیہ ہوتا ہے۔ بھائی جان یہ ما موصولہ ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں اور یہ آگے جا کے من آ گیا، یہ من بیانیہ ہے۔ من بیانیہ کی ترکیبیں 2 ہیں، یا من بیانیہ اپنے مجرور سے مل کے صفت بنتا ہے، یا من بیانیہ اپنے مجرور سے مل کے حال بنتا ہے۔ لیکن جب ما موصولہ کے آگے من آئے گا تو پکی بات ہے اس نے حال ہی بننا ہے، کیونکہ ما موصولہ معرفہ ہے، آپ نے سنا نہیں۔ پھر کہہ رہا ہوں من بیانیہ آگے جار مجرور، یعنی یہ جار اور اگلا مجرور، من بیانیہ جار اور اگلا مجرور، جار مجرور مل کے یا تو بنتا ہے صفت یا بنتا ہے حال، لیکن صفت بہت تھوڑا استعمال ہے کیونکہ نکرہ کے بعد من بیانیہ بہت تھوڑا ہے، تو یہ سنے یا نہیں؟ نکرہ کے بعد من بیانیہ بہت تھوڑا ہے اور معرفہ کے بعد من بیانیہ بہت زیادہ ہے، خصوصاً ما موصولہ، پھر ما موصولہ معرفہ میں سے، یار تو میری سمجھ نہیں آئی، پھر دھیان سنے ہو، ایک ہے نکرہ کے بعد من بیانیہ بہت تھوڑا، ایک ہے معرفہ کے بعد من بیانیہ زیادہ۔ اچھا پھر معرفوں میں ما موصولہ کے بعد من بیانیہ بہت زیادہ، بھئی سمجھ نہیں آئی؟ الذی کے بعد بھی من بیانیہ کبھی آ جاتا ہے، لیکن ما کے بعد من بیانیہ بہت زیادہ ہے، لیکن یہ میں نے نہیں کہا ہمیشہ، یہ میں نے کہا تھا 99%، اور یہ بھی میں نے کہا کہ جب ما موصولہ کے آگے من بیانیہ آیا ہے 99% بیانیہ ہوگا اور انہیں حال ہی بننا ہے۔ آگے دھیان سننا، وہ حال پھر دیکھیں گے ما موصولہ کی طرف لوٹنے والی ضمیر من بیانیہ سے پہلے موجود ہے یا نہیں؟ تو وہاں سنے نا، من بیانیہ سے پہلے ضمیر موجود ہے یا نہیں؟ یہ ہے من بیانیہ،
ہے اچھا یہ ہے تم بیت الارض اور یہ تھا ما. مجھے بتانا من بیانیہ سے پہلے کوئی ضمیر ہے جو ما کے لوٹے؟ اب یہ حال بنے گا ما سے، یعنی ما ذو الحال. اگر ضمیر ہوتی تو ضمیر ذو الحال. او بھائی کو سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی؟ وہ لگی جے. اب میں صرف ترکیب کرنے لگا ہوں. من حرف جار، ما موصولہ، تم بھی تو فعل، الارض فاعل، من حرف جار، بکلی مضاف. دوبارہ واپس جا رہا ہوں. تم بھی تو فعل، الارض فاعل. دھیان سے سننا، فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلی یا خبری ہو کر صلہ موصول صلہ مل کر ذو الحال. من حرف جار، بکلیہا مضاف مضاف الیہ مل کے معطوف علیہ، واو حرف عطف، کسائیہا مضاف مضاف الیہ مل کے معطوف، واو حرف، فومیہا مضاف مضاف الیہ مل کے معطوف، واو حرف، عدسیہا مضاف مضاف الیہ مل کے معطوف، واو حرف عطف، باسالیہا مضاف مضاف الیہ مل کے معطوف. معطوف علیہ اپنے چار معطوفات سے مل کے من جارہ کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق ہوا کائنن کے، کائنن اپنے ہوا فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر حال، ذو الحال اپنے حال سے مل کے من جار کا مجرور، جار مجرور مل کے ظرف لا متعلق ثانی، یخرج اپنے ہوا فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب، جزا، جواب بھی کہہ لیتے ہیں لیکن مشہور جزا ہے. وہ شرط مقدر کی شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا. ترجمہ کرنے لگا ہوں. شرط نکال کے انہوں نے کہا تھا اگر آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو گے، اگر آپ ہمارے لیے تو یخرج وہ رب نکالے گا لانا ہمارے لیے مما اس میں سے، اس جو زمین اگاتی ہے، جو یہ بلاغت کے لیے مجاز عقلی ہے. تم بیت الارض میں زمین نہیں اگاتی، اگاتا اللہ ہی ہے. ٹائم تھوڑا ہے. یہ مجاز عقلی ہے بلاغت کے لحاظ سے کہ تم بھی تو کی نسبت ادھر کر دی جس کا یہ فعل نہیں، جس کا یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ہے اللہ کا. اگانا فعل اللہ کا ہے نہ کہ زمین کا ہے، لیکن نسبت زمین کی طرف کر دی، اسے مجاز عقلی کہتے ہیں. ٹائم تھوڑا ہے. تو وہ رب آپ کا نکالے گا لانا ہمارے لیے مما اس میں سے جو زمین اگاتی ہے، یعنی او بھائی کو سمجھ بھی مم بکلیا، یعنی بکلیا زمین کا ساگ، وکسائیہ زمین کی ککڑی، وفومیہ زمین کی گندم، وعدسیہ اور زمین کی مسور کی دال، وباسلیہ اور زمین کا پیاز. یہ ترجمہ میں نے وہ کیا جیسے میں نے ترکیب پڑھائی. او بھائی کو سمجھ بھی ہے؟ جیسے میں نے ترکیب پڑھائی ویسے میں نے ترجمہ پڑھایا. تو چونکہ آگے پڑھوں گا تو لمبا ہو جائے گا، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. الحمدللہ.